مولا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں لکھنؤ شہر کا نام شہر عزاداری کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی صدائے یا حسین کی یہ تاثیر ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام ہر سال محرم میں ہندوستان تشریف لے آتے ہیں۔ یہ صدائے حسین اور صدائے مولا علی کا ہی اعجاز ہے کہ لکھنؤ میں 19 سے 21 رمضان تک جو غم زدہ ماحول رہتا ہے وہ کسی بھی معنی میں محرم سے کم نہیں ہوتا۔ لکھنؤ کے مختلف حصوں سے یالی مولا حیدر مولا کی صدائیں ہر شخص کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب لا دیتی ہیں۔ 19ویں رمضان کو تاریخی جلوس گلیم اور 21 رمضان کو حسن مرزا کے ذریعے شروع کیا گیا تابوت کا جلوس پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اور یہ تابوت حسن مرزا صاحب نے 20 برس کی عمر میں سب سے پہلے رسی بٹان سے اٹھایا، اور ان کے دل میں ایک تمنا تھی کہ جس طرح محرم لکھنؤ میں منایا جاتا ہے اس طرح مولا کائنات کا کوئی شہادت کے موقع کو پر بڑا پروگرام نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد یہ کربلا محلہ نجف اشرف زیارت کی غرض سے گئے، وہاں جا کے مولا کے دربار میں یہ خواہش ظاہر کی اور دعا کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک وہاں پر عزا شبوں میں ایسی ہو کہ جو کم از کم ساری دنیا میں اس کو پہچانا جائے اور سمجھا جائے۔ تو انہوں نے وہاں سے تبرکات تابوت خریدے اور وہاں سے لے کر تبرکات لے کر آئے، اور انہی تبرکات سے اس تابوت کو سجا، اور 2 سال تک مولوی گنج رسی بٹان سے یہ تابوت وہ اٹھاتے رہے، اور اس کے بعد پھر یہاں محلہ رستم نگر یہ آ گئے جو کہ لکھنؤ نمبر 3 میں ہے، اور یہاں سے پھر یہ تابوت اٹھاتے رہے۔ اور یہ تابوت کی ابتدا 1870 میں انہوں نے کی، اور 2 سال وہاں اٹھانے کے بعد پھر یہاں سے رستم نگر سے تابوت اٹھاتے رہے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں 60 سال یہ تابوت اٹھایا۔ اور اس کے بعد پھر 1930 میں یہ نجف اشرف کی تعمیر ہوئی، جو حسن مرزا صاحب کے داماد نے اس نجف کو بنوایا، اور انہوں نے یہ وصیت کی کہ اب یہ تابوت یہیں نجف سے ہمیشہ اٹھتا رہے گا۔ چنانچہ وہ تابوت یہاں سے اٹھتا چلا آ رہا ہے ابھی تک کے۔ بیچ میں جب گورنمنٹ نے پابندی لگائی اس پر، تو 1977 میں آخری تابوت اٹھا تھا، اور اس کے بعد 1978 سے یہ تابوت پھر رک گیا۔ اس کے بعد تقریباً 20 سال یہاں یہ تابوت نہیں اٹھ سکا، اور مگر یہاں پر تابوت اسی صورت سے جو 3 دن کا پروگرام ہوتا ہے، یعنی 19 تاریخ سے یہ تابوت صبح سے سجا جاتا ہے، اور 21 کو صبح اٹھایا جاتا تھا۔ تو صرف تابوت نہیں اٹھتا تھا، لیکن عزا پوری اپنے طور پر جیسے ہوتی چلی آ رہی تھی اسی صورت سے ہوتی رہی۔ اس کے بعد جب یہ تابوت 98 میں یہاں سے اٹھا ہے، اور اس وقت اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اسی شان سے، بلکہ اور اس سے عظیم الشان، کیونکہ اس پیریڈ میں ظاہر ہے کہ مجمع کی کثرت اور زیادہ بڑھ چکی تھی، اور یہ تابوت پھر اپنی شان سے اٹھا۔ اور اس میں صرف تبدیلی یہ ہوئی کہ اس کے راستوں میں گورنمنٹ نے تبدیلی کی، کیونکہ پہلے یہ تابوت کشمیری محلہ اور پل غلام حسین اور نخاس چوراہا ہوتا ہوا تال کٹورے جاتا تھا۔ اب اس کے بعد 98 میں جب یہ اجازت ملی ہے، تو یہ پہلا پروسیشن جو ہے یہ نکالا گیا،
اور اس کا راستہ ادھر یہ آپ کا بنیاد باغ اور کازمین روڈ ہوتا ہوا ٹوریا گنج اور ٹوریا گنج سے تال کٹورے تک یہ تابوت جاتا ہے۔ جس شخص نے مولا سے محبت کی اسے اس کا اجر حاصل کرنے کے لیے دنیا سے جانے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، اور یہی ثابت کرتا ہے 145 سال پہلے حسن مرزا کے ذریعے شروع کیے گئے 21ویں رمضان کو مولا علی ابن ابی طالب کی شہادت کا یہ قدیمی جلوس، جسے ہر شخص حسن مرزا کے تابوت کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ میرے والد سید مظفر حسین صاحب طاہر جرولی کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس تابوت کے مجلس کو خطاب کیا، اور اب میرے بڑے بھائی میثم کاظم جرولی صاحب اس مجلس کو خطاب کرتے ہیں۔ یہ عظیم تابوت کہ جناب حسن مرزا صاحب نے ہندوستان میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں منعقد کیا، اور اس کا اصل واقعہ یہ ہے کہ جب وہ عراق زیارت کے لیے گئے تھے تو انہوں نے وہاں نجف میں جا کے مولا سے اس بات کی التجا کی کہ آپ تشریف لائیں اور اس کا احساس مجھے ہو کہ آپ تشریف لائیں۔ تو چنانچہ یہ تابوت جب اٹھتا ہے اس زمانے سے اب تک، تو اس میں پہلے اپنے آپ جنبش ہوتی ہے، یہ تابوت خود بلند ہوتا ہے، اور اس کے بعد مومنین اس کو اپنے کاندھے پہ لے کے کربلا تال کٹورا تک آتے ہیں، کہ جس کا پرسوز منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ مومنین آہو گریہ گزاری کے ساتھ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پرسہ دینے کے لیے اسی انداز سے کہ شاید جس طریقے سے کوفے میں لوگوں نے مولا کائنات کا ماتم برپا کیا تھا، آج ہمارے شہر لکھنؤ میں بھی اسی انداز سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عزا کو برقرار رکھا ہے، اور اس سے مومنین کو وہ تسکین حاصل ہوتی ہے کہ اگر ہم 1400 برس پہلے اپنے آقا کی خدمت میں موجود نہیں تھے، لیکن اس تابوت میں شرکت کر کے مومنین کو وہی تسکین حاصل ہوتی ہے کہ اگر ہم اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن اس تابوت کو اگر ہم بوسہ دیتے ہیں تو ہمیں وہی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے مولا کے جنازے میں شریک ہیں، اور ان کا پرسہ دینے کے لیے لوگ جو در جو صرف ہندوستان میں لکھنؤ ہی میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان سے اس تابوت کی زیارت کرنے کے لیے تمام مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں۔ 21 رمضان کو نماز فجر کے فوراً بعد پرانے لکھنؤ کی رستم نگر واقع روضہ شبیہ نجف میں مولانا میثم کاظم جرولی نے جب عراق کے شہر نجف میں واقع مسجد کوفہ میں 19 رمضان کو ابن ملجم کے ذریعے ماری گئی مولا علی کو ضربت کا ذکر کیا تو پورا ماحول غمزدہ ہو گیا۔ مسجد کوفہ کی جانب گئے، امام حسن نے نماز صبح پڑھائی، ادھر نماز صبح ختم ہونا تھی کہ نماز ختم ہوئی کہ امام حسن بڑی جلدی قدموں سے بیت الشرف کی طرف چلے۔ جب بیت الشرف کی طرف آئے تو ایک مرتبہ حجرے میں پہنچے، حجرے میں پہنچ کے ایک مرتبہ زینب بنت کلثوم نے کہا، اے بھیا میں نے بابا کو آواز دی لیکن بابا نے کوئی جواب نہ دیا۔ امام حسن آگے بڑھے، اپنے بابا کا چہرہ دیکھا، اور اسے دیکھتے رہے۔ ایک مرتبہ سر سے امامہ اتارا، ارشاد فرمایا، مولانا نے جب 21ویں رمضان کو مولا علی کی شہادت بیان کی تو محبان علی کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، اور چاروں طرف سے یا علی مولا، حیدر مولا کی صداؤں کے بیچ جب تابوت برآمد ہوا تو کوہرام برپا ہو گیا۔ مختلف مقامات سے ہوتا ہوا تابوت کا جلوس رستم نگر سے ہوتا ہوا جب منصور نگر پہنچا تو راستے میں اکٹھا عقیدت مند مولا علی کو پرسہ دینے کے لیے تابوت کا بوسہ لینے کو بے تاب نظر آئے۔ آتی ہے
بھی مسجد کوفہ سے یہ صدا 21ویں کی شب کو وصیت تمام کی، پھر صبح کو ہوئی تھی شہادت امام کی، جس دم جنازہ اٹھا، جس دم جنازہ اٹھا، عجب حشر تھا بپا، آتی ہے ابھی مسجد کوفہ سے یہ صدا۔ بلوچ پورہ سے ہوتا ہوا تابوت کا جلوس جب حیدر گنج پہنچا تو وہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی تابوت پر خصوصی چادر چڑھا کر عقیدت مندوں کے ذریعے مولا علی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بولو میرے بابا ہائے اچھی نہیں لگتی ہے خاموشی، یہ تمہاری، بولو میرے بابا ملزم کے سر تو نے وہ تلوار لگائے، خالق کے دعائے ہائے فرق شہ مظلوم سے ہے خون بیچارے، ہے بولو میرے بابا۔ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں کا مجمع اپنے آقا کا تابوت لے کر جب کربلا تال کٹورا پہنچا تو وہاں موجود عاشقان مولا علی اپنے پہلے امام کے تابوت کو کاندھا دینے کے لیے مچل اٹھے۔ علی کے گھر میں ایک محشر بپا ہے، علی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، علی کے گھر میں ایک محشر بپا ہے، علی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ادھر حسنین گوشے میں کھڑے ہیں، یتیمی کی رضا اوڑھے ہوئے ہیں، یہی غم زینب کلثوم کا ہے، علی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، میرے مولا کا سر زخمی بہت ہے، ستم کی تیغ زہریلی بہت ہے، مسلح علی کے گھر میں ایک محشر بپا ہے، علی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مصیبت خانہ زہرا میں آئی، ہوئی باد نبی دشمن خدائی، مصیبت خانہ زہرا میں آئی، ہوئی باد نبی دشمن خدائی، یہیں سے کربلا کی ابتدا ہے،
علی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، فضائیں اب یہ نو پڑ رہی ہیں، لہو میں آیتیں ڈوبی ہوئی ہیں، فضائیں اب یہ نو پڑ رہی ہیں، لہو میں آیتیں ڈوبی ہوئی ہیں، سر قرآن زخمی ہو چکا ہے، علی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یتیموں اور مسکینوں سے پوچھو، علی کے بعد یہ ڈھونڈیں گے کسی کو، یتیموں اور مسکینوں سے پوچھو، علی کے بعد یہ ڈھونڈیں گے کسی کو، اب ان کی زندگی بے آسرا ہے، علی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ 21ویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ، 21ویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ، میت حسن حسین نے رو کر اٹھائی ہے۔ مولا